بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ کی ایک اہم ججمنٹ سامنے آئی ہے فیملی قانون کے حوالے سے، اور جو مینٹننس کا قانون ہے، جو خرچہ نان و نفقہ جس کو کہا جاتا ہے، جو بچوں کا یا خاتون کا جو بیوی ہے اور وہ اگر اپنے ہسبینڈ سے الگ رہتی ہے، اور اس کا جو مینٹننس کا ایک کنسیپٹ ہے، اور ہمارے فیملی لا فیملی آرڈیننس نے جو مینٹننس کا حق دیا ہے بچوں کو یا بیوی کو، اس پر ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی ہے، اور باپ کی ذمہ داریوں کو کا تعین کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے جو نکاح نامے اور حق مہر کا کنسیپٹ ہے، اور جو نکاح نامے میں حق مہر کا کالم ہے، اس کے حوالے سے ایک بڑی اہم ججمنٹ لاہور ہائی کورٹ نے پاس کی ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر عام آدمی کو جو روزمرہ زندگی میں کام آتی ہیں، اور یہ ان کی اویئرنیس کے لیے ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو مستقبل میں ان کے جو اپنے مسائل ہو سکتے ہیں یا مختلف معاملات کو ٹریٹ کرنے میں ان کو فائدہ ثابت ہوں گی، فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور جو لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ چیزیں ضرور فائدہ مند ہوں گی۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نکاح نامے اور حق مہر کے حوالے سے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس نے ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے، اور یہ جو مرزا وقاص رؤوف صاحب ہیں، جسٹس مرزا وقاص رؤوف صاحب، ان کی سربراہی میں یہ 2 رکنی بینچ تھا جنہوں نے اس کیس پر سماعت کی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو نکاح نامہ میں حق مہر کے کالم میں ترمیم کی ہدایت کی ہے، اور کہا ہے کہ حق مہر کے کالم میں کیش کا الگ کالم بنایا جائے، منقولہ جائیداد کا الگ بنایا جائے، اور غیر منقولہ کا الگ کالم بنایا جائے۔ کالمز کی تعداد بڑھانے کا لاہور ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے حکومت کو۔ نکاح نامہ اور حق مہر کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے، اس میں عدالت نے کہا کہ حق مہر کالم میں کیش، منقولہ اور غیر منقولہ کے الگ کالم بنائیں، اور نکاح رجسٹرار کے لائسنس کے لیے کم سے کم تعلیم کا معیار مقرر کریں۔ جو نکاح رجسٹرار آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو بیٹھے ہیں، اور ان میں اکثر وہ ہیں جو ان پڑھ ہوتے ہیں، اور وہ رجسٹر لے کر آ جاتے ہیں۔ رجسٹر کسی اور کا ہوتا ہے، نکاح خان رجسٹر کوئی اور ہوتا ہے، وہ آگے ٹھیکے پر چلاتے ہیں۔ اسی وجہ سے غیر قانونی پرانی تاریخوں پر نکاح نامے بھی درج ہوتے ہیں، اور یہ ایک دھندا بن چکا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ بڑے بڑے جو کرمنلز ہیں، ہم عدالتوں میں دیکھتے ہیں کہ جو نکاح خان بنے بیٹھے ہوتے ہیں، جن کو جو نہ نکاح کا پتہ ہے، نہ ان کو 4 پوری آیات یا صورتیں آتی ہیں، لیکن وہ وہاں پر نکاح خان بن کر بیٹھے ہیں، اور بس جو آتا ہے اس طرح کا جو کورٹ میرج کا جو معاملہ ہے، یا بھاگ کے جو شادیاں کرنے والا معاملہ ہے، تو وہ بغیر پروسیس کو اڈاپٹ کیے، جو شرعی طریقے کو بھی پورے طریقے سے اڈاپٹ نہیں کیا جاتا، اور وہ نکاح پڑھا دیتے ہیں، اور پھر وہ رجسٹر سے ان کو درج کر کے کاپیاں دے دیتے ہیں۔ تو یہ ایک پورا دھندا بدقسمتی سے بن چکا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ایک ایمبیگوٹی ہے، جو کنفیوژن ہے نکاح نامے کے کالمز میں، کہ کہاں کیا، کیونکہ جو کالم نمبر 13 ہے وہ حق مہر کا ہے، پھر آگے جو مختلف اشیاء کا کالم ہے، جیسے کالم نمبر 16 ہے، اس میں مختلف چیزیں لکھی جاتی ہیں، گھر کا لکھا جاتا ہے، گاڑی کا لکھا جاتا ہے، 4 دیواری کا، کوئی زمین کا۔ تو لاہور ہائی کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ جو کالم نمبر 13 ہے، تو اس کو جو کالم نمبر 16 میں اشیاء کی تفصیل کا کالم ہے 16، اس کو حق مہر کے کالم 13 کا حصہ قرار دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے۔ اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جو کچھ کالم نمبر 16 میں لکھا ہوگا، اس کو بھی کالم نمبر 13 کا حصہ گردانا جائے گا، اور یہی جو کنسیڈر کیا جائے گا کہ وہ بھی حق مہر کا حصہ ہے۔ اس وجہ سے نکاح نامہ فل کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھا کریں کہ جو حق مہر لکھا جاتا ہے کالم نمبر 13 میں، اور پھر مختلف چیزیں آگے لکھی جاتی ہیں کالم نمبر 16 میں، تو لاہور ہائی کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ کالم نمبر 16 بھی حق مہر ہی تصور ہوگا، اور وہ حق مہر کا حصہ ہوگا۔ ساتھ عدالت نے جو مختلف اتھارٹیز ہیں وفاقی اور صوبائی، ان سے کہا ہے کہ وہ کالمز کی تعداد بڑھائیں، الگ الگ جو ہیں کیش کا الگ کالم ہو، جو نقدی جو حق مہر دیا جاتا ہے، جو منقولہ ہے اس کا الگ بنایا جائے، غیر منقولہ کا الگ بنایا جائے، اور پھر آگے اشیاء کا کالم الگ ہے، اور اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ وہ حق مہر کا حصہ ہوگا۔ اور ساتھ جو نکاح رجسٹرار کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا ہے کہ اس کی کم سے کم کوئی تعلیم اور کوئی معیار بنائیں، اور نکاح خان کا کوئی معیار بنائیں۔ اور جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں آئے روز ہم دیکھتے ہیں واقعات، تو اس کا تب تک خاتمہ نہیں ہوگا جب تک ہم نکاح خان کے حوالے سے کوئی جو معیار ہے
یا اس کی تعلیم کی کوئی کنڈیشن نہیں رکھتے۔ بچوں کی کفالت کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ سامنے آئی ہے۔ یہ 2 رکنی بینچ ہے جسٹس عمرتا بندیال صاحب کی سربراہی میں، اور ایک کیس میں جو باپ نے یہ اپیل فائل کی تھی، اور باپ کا یہ کہنا تھا کہ جو بچے ہیں 2 بیٹے ہیں، 15,000 ان کا خرچہ مقرر کر دیا عدالت نے، اور پہلے ٹرائل کورٹ نے، پھر ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپیل بھی خارج ہو گئی، لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ بھی خارج ہو گئی، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان وہ آئے تھے، اور سپریم کورٹ میں کہا کہ جو دونوں بیٹیوں کو 15,000 ماہانہ دینے کا جو حکم دیا ہے، بیٹے نہیں تھے بیٹیاں تھیں، تو اس کو برقرار رکھا سپریم کورٹ نے۔ بہاولپور کا رہائشی ہے غلام دستگیر، اس نے یہ استدعا کی کہ میں تعلیم یافتہ نہیں ہوں، نہ ہی کوئی میرا روزگار ہے، فی بچہ 15,000 ادا نہیں کر سکتا۔ غلام دستگیر نے عدالت کو بتایا کہ میری سابقہ اہلیہ مجھے میری بوڑھی ماں سے الگ کرنا چاہتی تھی، جس پر اسے چھوڑ دیا، میں ماں کی خدمت کرنا چاہتا تھا۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ ماں کی خدمت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ کی سابقہ اہلیہ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ آپ کی ماں کی خدمت کرے۔ ماں کی خدمت آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کی اہلیہ کی ذمہ داری نہیں تھی۔ اگر بیوی الگ رہنے کا مطالبہ کرے تو الگ رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ ماں کی حد تک الگ ذمہ داری اس نے نبھانی ہے، وائف کی حد تک الگ ذمہ داری نبھانی ہے، اور یہ بہانہ نہیں عدالتوں میں چلے گا کہ کیونکہ میں اپنی ماں کی خدمت پر مامور تھا یا اپنی ماں کی خدمت کر رہا تھا، اور میری بیوی نہیں چاہتی تھی کہ میں ماں کی خدمت کروں، اور وہ الگ گھر مانگتی تھی، اس وجہ سے میں نے اس کو الگ کر دیا، جو اس کو میں نے ڈیورس دے دی۔ عدالت نے کہا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ماں کی خدمت آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی بیوی کی ذمہ داری نہیں کہ وہ آپ کی ماں کی خدمت کرے، اور اگر وہ الگ گھر مانگتی ہے تو وہ بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ یہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ججمنٹ میں کہا۔ جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے کہا کہ آپ جوان اور صحت مند ہیں تو آپ کام کیوں نہیں کرتے؟ دونوں بچیاں اسکول میں پڑھتی ہیں، ان کی کفالت آپ ہی نے کرنی ہے۔ اس کیس کی سماعت جسٹس عمرتا بندیال صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے کی تھی، اور سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ میں جسٹس عمرتا بندیال صاحب اور جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو 2 بچیوں کا 15,000 ٹوٹل 30,000 پر منتھ جو بچیوں کا خرچہ ہے وہ باپ کو دینا پڑے گا، باپ کو کوئی معافی نہیں مل سکتی۔ وہ جو یہ پلی لے کہ میں بے روزگار ہوں تو روزگار اگر وہ صحت مند ہے اس کو کرنا پڑے گا۔ اب جو اخراجات ہیں، جو مہنگائی ہے، اور جس طریقے سے جو بچیوں کے اخراجات ایجوکیشن کے بڑھ گئے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، تو 15,000 روپے ایک مناسب خرچہ ہے۔ باپ کو اگر اس نے بیٹیاں جو اپنی والدہ کی خدمت کرنی ہے تو اس نے اپنی بیٹیوں کی بھی پرورش کرنی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے۔ اس وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کی اپیل کو خارج کیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ بچوں کی کفالت باپ کی ذمہ داری ہے، چاہے باپ بے روزگار ہی کیوں نہ ہو، بچوں کی کفالت باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ آج فیصلہ سنایا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 رکنی بینچ نے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان معاملات میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور ان کیسز کے حوالے سے جو مزید تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا مناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔